والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ آج اس نے آپ لوگوں سے ملاقات اور کچھ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ واقعی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات صحیح کاموں میں، دین کے کاموں میں، دین سیکھنے سکھانے میں استعمال ہو۔ آدمی، بعض اہل علم سلف صحابہ کا قول ہے کہ کن عالما او متعلما ولا تک ثالثا، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے، تیسرے مت بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی میں شامل کرے۔ آج کلیان میں خطبہ جمعہ تھا حافظ عبدالتواب صاحب کا یہاں، تو تبریز بھائی اور آپ لوگوں کے رابطے سے انہوں نے کہا کہ اہل بدلہ پور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی شوق ہوا، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ تو اسی ملاقات کی غرض سے آئے تھے، ضمناً کہا گیا کہ کچھ گفتگو ہو جائے دینی، لہٰذا یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو کہ پہلے سے کوئی عنوان اور گفتگو کے لیے کوئی موضوع طے نہیں تھا اور نہیں ہے، لہٰذا موقع کی مناسبت سے میرے دماغ میں کچھ باتیں آ رہی ہیں، میں اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت نکالی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پیچھے کے سیاق و سباق میں قرآن کا تذکرہ کیا، نعمت قرآن، فضل قرآن اس امت کو دی، اسے ماننے والوں کے درجات اور نعمت کا فائدہ بتایا، اور جو لوگ نہیں مانتے قرآن کو یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے نتیجے کو ماننے والوں کو جنتی بتایا، اس کی نعمتوں کا کچھ تذکرہ کیا، اور نہ ماننے والوں کا ذکر کیا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم۔ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار اور جھٹلانے کی روش اختیار کی، اس ترجمے سے ہم فوراً یہ نہ سمجھ لیں کہ اس سے مراد ہم نہیں ہیں، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ بھی شامل ہیں، فوراً ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو کافر کہا گیا تو بس یہ غیر مسلم مراد ہیں۔ وہ تو ہیں ہی۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کی نعمت پر اس کی قدر نہ کرتے ہوئے عمل نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ بھی عملی کفر ہے۔ انکار نہیں کر رہا ہے، انکار کرنے والا عقیدے کا کافر ہے، اور عمل نہ کرنے والا عمل کا کافر ہے۔ آپ نے بخاری مسلم کی اور دوسری حدیث کی کتابوں کی 20 حدیثیں سنی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایسا ایسا کام کیا اس نے کفر کیا۔ تو مثال کے طور پہ بخاری کی روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے، گناہ ہے، اطاعت سے نکل جانا ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، قتال کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے کفر کہا، تو کیا ہر مسلمان جو مسلمان سے لڑتا ہے ہم اس کو یہ کہہ دیتے دین سے خارج ہو گیا؟ نہیں۔ تو پھر کفر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی تعویلات کی علماء نے کہ اگر حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو حقیقی کفر ہوگا، ورنہ یہ کافروں جیسا عمل ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت کا انکار اور ناشکری ہوگی کہ آپ کو مسلمان بنایا، بھائی بھائی بنایا، اور آپ لڑ رہے ہیں۔ یہ عمل والا کفر ہوگا، جو کفر کی ایک شکل ہے۔ تو اب اس تصریح کو سامنے رکھیے۔ تو جو لوگ کافر ہیں، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، قضا نہیں کی جائے گی کہ وہ مر جائیں۔ جہنم میں جو جائیں گے جلتے رہیں گے۔ آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن نے ذکر کیا، حدیثوں میں بیان ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا، 70 حصے بنائے جائے تو اس میں سے ایک حصہ دنیا کا ہے، اور 69 حصے مزید اجزاء جہنم کے ہیں۔ کالی آگ، ڈامر سے، تارکول سے زیادہ کالی، حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں۔ اس میں آدمی، اللہ کہہ رہا ہے کہ مرے گا نہیں، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ہی ان کے عذاب سے ان کی تخفیف کی جائے گی۔
اس کے عذاب میں کچھ کمی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی مصیبت تکلیف جھیلتے جھیلتے جھیلنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جتا دیا, بتا دیا. قرآن میں دوسری جگہ کہا سورہ نساء میں کہ جب بھی ان کی چمڑیں کھالیں جھلس جائے گی, جل جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم پر نئی کھالیں چمڑیاں پہنا دے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہاں کہا کہ ولا یخفف عنہم من عذابہا, اس کے عذاب میں ان سے کوئی تخفیف, کوئی کمی, ہلکا پن نہیں کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور, ایسے ہی ہر ناشکرے کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد والی جو آیت ہے میں اسے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جہنمیوں کے اس شدید اور بھیانک عذاب کے درمیان وہ چیخیں گے, چلائیں گے, اللہ سے فریاد کریں گے. تو کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ اس میں چیخ چلا رہے ہوں گے, چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے ربنا, پروردگار, اخرجنا, ہمیں اس جہنم سے نکال دے, اس عذاب سے نکال دے. نعمل صالحا, ہم اب نیک عمل کریں گے. یعنی دنیا یہاں سے نکال کے ایک مرتبہ ایک چانس اور دے دے, دنیا میں بھیج دے. غور کیجئے, جہنم میں جانے والا جہنمی کہے گا کہ یہاں سے نکال کے پھر سے ایک موقع دے دے. ہاں, نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, ہم اب نیک عمل کریں گے, صالح عمل کریں گے. شریعت سنت اس کو دیکھیں گے, بدعت پر نہیں چلیں گے. ہاں, یہاں بدعت پر بحث کرنے سے منع کر رہے ہیں ابھی. ہاں, اور جو ایسے بات چلے جائیں گے کفر اور بدعت, شرک اور بدعت کرتے ہوئے, تو وہ کہیں گے کہ اب ہم نیک عمل کریں گے, بدعت نہیں کریں گے, سنت پہ عمل کریں گے. ہاں, غیر الذی کنا نعمل, جو ہم کرتے تھے اس سے ہٹ کر. یہ جہنمیوں کا جملہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ جو ہم کرتے تھے اس کے علاوہ ہم صالح اور نیک عمل کریں گے. اولم, تو کہا جائے گا, جواب ملا جائے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, اتنی زندگی دنیا میں نہیں دی تھی کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا, ہاں, ما یتذکر فیہ من تذکر, جس نے نصیحت حاصل کی وہ نصیحت کا حاصل کر لیتا. یعنی سدھرنا چاہتا تو سدھر جاتا, سمجھنا چاہتا تو سمجھ لیتا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اللہ کو پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اس عمر میں اللہ رب العالمین, یہی میں اس پہ نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہاں رک کر آپ اس جہنمی کے, اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے, اس جہنمی کے جو درد اور اس کی جو شدت کا عذاب ہوگا اس کا اندازہ لگاتے ہوئے غور کیجئے کہ وہ جو کہہ رہا ہے, جو مانگ رہا ہے اللہ سے, کیا مانگ رہا ہے. ایک موقع اور دے دے, دنیا میں پھر سے بھیج دے. جواب ملے گا کیا؟ نہیں. جو موقع دیا تھا وہ موقع اس کے لیے کافی تھا. اللہ نے تم کو عقل, شعور, آنکھ, کان, دل و دماغ دیا تھا. دنیا کی چیزیں اس سے سیکھتے سمجھتے تھے. دنیا میں بہت سارے اپنے آپ کے جو ہے لوہے منواتے تھے کہ میں تو ایسی صلاحیت رکھتا ہوں, میں تو یہ یوگیتا رکھتا ہوں, فلاں اور فلاں کام کر لیتا ہوں. واہوائیاں لوٹتے تھے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, دوسروں کو بے وقوف اور خود کو دانشمند سمجھتے تھے. کتنے لوگ ہیں, سبھی ایسے ہی ہوتے ہیں لگ بھگ, کوئی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا. تو دنیا میں تو بڑے چالاک بنتے تھے, اور اس عمر میں ہم نے تم کو جو موقع دیا, جو صلاحیتیں دی, اس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے, قرآن حدیث سیکھ سکتے تھے, توحید, شرک, سنت, توحید, بدعت کو جان سکتے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا وہ شخص جو نصیحت حاصل کرتا. وجاءکم النذیر, یہ تمہارے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں دی اور تمہارے پاس ڈرانے والا, تنبیہ کرنے والا بھی آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نذیر سے مراد یہاں قرآن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں صحیح ہے. اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرنے والے علماء ربانیین, علماء حق, جو قرآن و حدیث اور اللہ کی صحیح شریعت پیش کرتے ہیں, وہ بھی ہے کہ ڈرا رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں کہ موت آئے گی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں حساب و کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا, نیکی کرے گا, دیکھے گا. جو ذرہ برابر شر اور برائی کرے گا, دیکھے گا. جو ذرہ برابر کرے گا تو بڑی بڑی برائیاں, بڑی بڑی نیکیاں, یہ تو ضائع نہیں ہوگی. اللہ ظلم نہیں کرے گا. بہرحال یہ چیز سامنے رکھیے, اور میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ ایک شخص جب جہنم میں پہنچ جائے گا تو وہاں سے وہ چاہے گا, اللہ سے مانگے گا,
چیخ چلا کر کہے گا ایک موقع دے دے، چانس دے دے، وہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں، وہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے۔ اس سے اپنی زندگی کے اوقات کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ زندگی کی کیا قیمت ہے، لمحے لمحے کی کیا قدر ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے وقت کی قیمت ایک اور آیت پر نظر ڈالیے۔ سورہ منافقون کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو کچھ روزی دے رکھی ہے، جو رزق اور روزی اور جو بھی نعمتیں دی، روزی سے مراد صرف دولت پیسہ نہیں ہے یا کھانا پینا نہیں ہے، جو بھی اللہ نے کسی کو دیا ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے، ہماری صلاحیتیں، اولاد، گھر، پیسہ اور جو کچھ بھی ہے، اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتیں اور رزق کا حصہ ہے، نوازشیں ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں بطور خاص دولت ہی آتی ہے، اس سے ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں، اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آئے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے رب العالمین کا۔ اپنے آپ کو وہاں رکھیے، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھیے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب اس سے پہلے کہ تمہارے اور میرا موت کا وقت آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ ہاں، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول، تو وہ کہنے لگے، جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ایک قریبی مدت تک مجھے مؤخر کر دے، تھوڑی اور جو میرا ٹائم ہے مرنے کا اس میں تھوڑی سی ڈھیل دے کے تھوڑا سا چانس بڑھا دے، موقع دے دے، موت کو تھوڑا سا ٹال دے، ملتوی کر دے۔ کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں زکوٰۃ دے دوں، حج کر لوں، کیونکہ وہ ٹائم لیتا ہے۔ صدقہ و خیرات 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، تو منتقل بھی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں آن لائن، کیا کیا ہو جاتا ہے، تو صدقہ و خیرات میں ٹائم نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقہ و خیرات عام طور سے مال اور اسباب کا ہوتا ہے، اور آدمی اسی کی محبت میں پاگل ہوا جاتا ہے، دنیا کے چکر میں لگا رہتا ہے، اسی کو کمانے بنانے میں، اللہ کو آخرت کو بھولتا ہے، دنیا داری میں پڑتا ہے۔ تو خرچ کر کے میں اللہ سے محبت اور آخرت کی ترجیح کا ثبوت دے دوں گا۔ فاصدق، تو اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، موت کو ٹال دے، کچھ صدقہ و خیرات کر لوں۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، تھوڑا ٹائم دے دے، میں بڑا برا ہوں، کچھ ٹائم مل جائے گا تو نیک بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی جان کا، کسی انسان کا، کسی نفس کا اجل، مقررہ وقت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو لن یؤخر، اسے کبھی مؤخر نہیں کرتا۔ لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون، قرآن میں کئی جگہ ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ جو وقت مقررہ اللہ نے طے کر دیا ہے، جو سانسیں متعین کر دی ہے، اس سے ایک سانس آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کہیں گے تھوڑا ٹائم دے دے، نہیں، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیے کہ میری موت کا وقت آیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا چانس مل جاتا تو میں فلاں کو یہ نصیحت کر دیتا، فلاں کو یہ وصیت کر دیتا، مال کا یہ حق ایسا کر دیتا، کچھ صدقہ و خیرات کر دیتا، ہاں کچھ فلاں کو غریب کو دے دیتا، فلاں غریب رشتہ دار کے کام آ جاتا۔ یہ آخری وقت میں اگر آدمی یہ سوچے کہ اب میں کر لوں گا، اور موت کے آثار جب نمایاں ہو گئے تو اس وقت پھر آپ کا یہ سوچنا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ ای الصدقۃ اکثر و افضل اجرن او کما قال، سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے؟ ہاں، اکثر و اجرن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ تم اس حالت میں صدقہ و خیرات کرو جب کہ تم صحیح ہو، یعنی صحت مند ہوتا ہے آدمی، تو اس کے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں اس پر خرچ کر لوں گا، کچھ موج مستی کی چیزیں اختیار کر لوں گا، تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، صحت مند ہے۔ شحیح، اور لالچ رکھتا ہے، ضرورت مند ہے کہ میرے پاس پیسہ رہ گیا تو میں فلاں کام کر لوں گا، لالچ رکھتا ہے کہ میرے یہ منصوبے پورے ہو جائیں گے۔ اس حالت میں تم صدقہ و خیرات کرو، دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دو، یہ زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اپنے صدقہ و خیرات میں ڈھیل اور دیر مت کرو،
یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. اسی حدیث میں آگے کہا کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے تو تم کہو کہ ھذا لفلان ھذا لفلان ھذا، کہ یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا. ارے جب موت کا وقت آ گیا تو اب تمہارا مال تمہارا رہا ہی نہیں، فلاں اور فلاں کا پہلے ہی ہو گیا. آپ کا مال آپ کا نہیں رہے گا. جیسے ہی موت کے آثار ہو گئے اب آپ کے وارثین کا ہو جائے گا. ہاں، جو اللہ نے جن کو ترکے کا حقدار بنایا ہے ان کا ہو جائے گا. اب آپ کا نہیں ہے، آپ ان کی نگرانی کر رہے ہو، چوکیداری کر رہے ہو. وہ آپ کا مال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دوسرے کو فرمایا آپ کا مال ہے وہ جو کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، صدقہ و خیرات کر کے آخرت کے لیے اجر و ثواب کے لیے آگے بڑھا دیا. اس کے بعد جتنا مال ہے نا تمہاری تجوری میں کاغذ پہ پراپرٹی کی شکل میں، تمہارا نہیں ہے. رکھوالے ہو تم، خالی دیکھ بھال کر رہے ہو. وہ تمہارے پراپرٹی ورثہ کو جائے گا، وہ بھی استعمال کرتے ہیں یا لڑتے رہتے ہیں اور پھر اگلی پیڑھی آ جائے گی. یہ الگ بات ہے. استعمال کا کتنے لوگ ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی ہے، جھگڑ رہے ہیں، کسی کو مل ہی نہیں رہا حصہ، اس میں بھی کئی لوگ مر گئے. بہرحال بات تھوڑی سی تفصیل میں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ مؤخر نہیں کرتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے اچھی طرح. یہاں بھی رک کے سوچئے کہ مرنے کے وقت ایک بندہ اگر یہ چاہے گا کہ پروردگار تھوڑا سا جو میری موت کا وقت مقرر ہے، موت کوئی نہیں جانتا کس کی کہاں آئے گی کب آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں. کیسے؟ کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. اپنے معاملات جیسے ہی کچھ بگڑ جائیں، گناہ ہو جائے، فوراً صفائی کریں، توبہ کریں. کسی پر ظلم ہے معافی مانگ لیجئے، کسی کا حق ہے فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں. کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، توبہ کی شرائط کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا تو یہ بات کب ہوگا آپ اور ہم جانتے ہیں. ہاں، صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ سوتے وقت یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کل رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اس لیے آج سارے معاملات کر دیجیے، کر لیں. اپنی وصیتیں لکھ کر تکیے کے نیچے رکھتے تھے کہ اگر میں نیند کی حالت میں بھی گزر گیا تو میرے معاملات کلیئر رہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا رہوں. تو اس آیت کریمہ میں بھی آپ اور ہم اپنی اس زندگی کو، جب ہم زندہ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھیں. ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں، سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار ذرا سا مجھے پیچھے کر دے، لوٹا دے. ارجعونی، مجھے لوٹا دے، یہ تھا نہیں تھا تخفیفاً یا گر گئی، تو مجھے لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ اس دنیا کو جو چھوڑا ہے اس میں کچھ نیک عمل کر لوں. کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. سورہ مومنون کی آیتیں ہیں یہ کہ نہیں ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، یعنی زبان سے کہنے والا کہہ رہا ہے، ہو نہیں پائے گا کہ موت کا وقت تھوڑا چل جائے یا دنیا میں پھر سے چلا جائے موت کے آنے کے بعد. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا. جو مدت دی گئی تھی، چانس اور موقع ملا تھا، ختم. اب کوئی چانس، کوئی التوا نہیں ہے. وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب وہ سورہ مبارکہ جو بہت جامع ہے، جس کے بارے میں سب سے مختصر سورہ جو 2-3 ہے اس میں سے ایک، اور امام شافعی کہتے ہیں اگر یہ سورہ ہدایت کے لیے خالی انسانوں پر آتی تو کافی تھی. کتنی جامع ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم. زمانہ کیا ہے؟ الگ الگ تفسیر میں جو راجح بات ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے جو شب و روز ہے وہی ہمارا زمانہ ہے، ہمارا ٹائم ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں، ہم سب خسارے میں ہیں. کیوں؟ یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا ایک معنی ہے آگے کے جملے کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، بندے نہیں کھا سکتے. بندے صرف اللہ کی قسم میں تعظیم ہوتی ہے بندے کی طرف سے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائے گا اس نے شرک کیا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. تو یہ اللہ کے لیے جائز ہے اور وہ اس کی کئی توجیہ ہے. زمانے کی قسم. زمانہ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. کیا ہے گھاٹا؟ ہمارا منافع کم ہو جائے گا، جو ہم کماتے ہیں اس میں کچھ کمی ہو جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کسی رشتہ دار کی موت ہو جائے گی. سب جتنے بھی قسم کے خسارے ہو سکتے ہیں. آپ کے ہمارے گھر پہ بلڈوزر چلے،
ہمارا گھر گرفتار ہو جائے کوئی سننے والا نہ ہو، بیٹا گرفتار ہو جائے کوئی سننے والا نہ ہو، ہمارے بستیوں پر بم گرایا جائے، برسایا جائے، بچے بوڑھے مردوں کا بغیر لحاظ کیے غزہ میں فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارے خلاف قانون بنایا جائے، ہمارے مسجدوں کے اوقاف کو، ہماری دینی زمینوں کو قانون بنا کر یا بغیر بنائے ہوئے ظلماً ہڑپ لیا جائے، یہ سب خسارے ہیں۔ بے روزگاری، مہنگائی، یہ سب خسارے ہیں۔ اسباب بن رہے ہوں گورنمنٹ کی پالیسی، ہرمز کی اور ایران اسرائیل کی جنگ، مہنگائی بڑھنے کی، لوگ اس پر بحث کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سبب کچھ بھی بن رہا ہو، سبب پر اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کسی سبب سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، حضرت ابراہیم کے واقعے میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے چاہنے سے اسباب مؤثر ہوتے ہیں، لہذا دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے اللہ کے چاہنے سے، مسلمان بے عزت ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ایک پتا اس کی مرضی کے خلاف نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہی ہے۔ یہ سب خساروں کی شکلیں ہیں، تو ہم خسارے میں ہیں، اور یہ تو دنیا کے خسارے ہیں۔ قبر میں عذاب ہونے لگے اس سے بڑا خسارہ، آخرت کا انتہائی بھیانک عذاب سب سے بڑا خسارہ، جس کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرے پر روتے تھے۔ حضرت عثمان قبر پر بیٹھتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق، میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا کتنا فرق ہے۔ وہ بھی مانتے تھے اسی اسلام کو، ہم بھی۔ حضرت عمر کو کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملی، لیکن وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے جو گفتگو کی ہے بخاری وغیرہ میں، جو ان کا مکالمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنی نیکیاں کیا، لیکن میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت نہ دے نہ صحیح، مگر مجھے جہنم سے نجات دے دے، برابر برابر چھوڑ دے، میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا۔ اتنا ڈرتے تھے جہنم سے، ایمان تھا نا، یقین تھا نا۔ وہ ہماری طرح ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا نہیں دیتے تھے، لاپرواہ نہیں تھے، روتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے۔ صحابہ حضرت حذیفہ پوچھے کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین میں تو نہیں رکھا؟ کون؟ عمر فاروق۔ اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، جنت پر لے کر چل رہے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں، سب سے بڑا خسارہ جنت کا سے محرومی اور جہنم میں جانا ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا نسخہ ہے؟ دنیا کے خساروں سے، بلڈوزر سے، فلاں سے اللہ کی مدد نہ ملے، یہ بہت سب سے بڑا خسارہ ہے دنیا میں۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، تو کیا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ہاں، نیکی کا، حق کا ایک دوسرے کو حکم دیا، حق کا حکم دیا، سنت بتائی، بدعت نہیں بتائی، صحیح دین بتایا، غلط نہیں بتایا، فلاں مولوی، فلاں پیر صاحب، فلاں امام صاحب نہیں، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا۔ آج ان چکروں میں لوگ دین کے نام پر بھی بھٹک رہے ہیں، غلط منہج اختیار کر رہے ہیں، توحید دین کے نام پر شرک بتا رہے ہیں، ہاں، دین کے نام پر بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، سنت کے نام پر جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی گمراہی یا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، یہ خود تو بگڑنا ہی ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے، خود بھی گمراہ ہونا دوسروں، اس لیے دین سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے پہلا اسٹیپ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور کئی مفسر کہتے ہیں کہ ایمان میں علم شامل ہے۔ آپ جب تک صحیح علم قرآن حدیث کا نہیں سیکھیں گے، صحیح عقیدہ نہیں سیکھیں گے، آپ کا ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت لوگ آج مسلمانوں میں ایمان کرتے ہیں، لیکن ایمان کیا ہے معلوم ہی نہیں، اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتے ہیں بڑے بڑے علماء، سید قطب، مولانا مودودی صاحب، فلاں اور فلاں صاحب، کوئی ادھوری تشریح کر رہا ہے، ادھورا معنی کر رہا ہے۔ پوری صوفیوں کی دنیا جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی جو کلمہ توحید ہے اس کو شرک والا معنی کر دیتے ہیں کہ کائنات میں جو ہے سب اللہ ہی اللہ ہے، پیڑ میں، پودوں میں، جانوروں میں، آسمان کی چیزوں میں، زمین کی چیزوں میں، سمندر کی چیزوں میں، سب میں اللہ ہے، کتے بلی اور سور میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اسی کے ضمن میں کسی نے سوال کیا تو ناندیڑ کے میں مفتی صاحب نے کہا، دیوبند کے محتمم، کئی جگہ ذکر کیا، جان بوجھ کے کرتا ہوں، دیوبند کے محتمم صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں آخری کی چیز بتا رہا ہوں۔ غصہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، کہا کہ وہ صحیح کہا ہمارے مفتی صاحب نے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج کے موجودہ ماحول میں جو لوگ
عام لوگ ہیں نا دین کے تعلق سے اتنے بے پرواہ ہیں، ایک مولوی کو مان لیا، ایک مدرسے کو مان لیا، اب اس کے مولوی لوگ کچھ بھی بول رہے ہیں آنکھ بند کر کے، یہ بہت بڑے مولانا اتنے لوگ مانتے ہیں تو وہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے. تو ایسے لوگ یہ بات صحیح مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہ ہندو جس مورتی کی پوجا رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے، تو وہ بھی اللہ کی پوجا کر رہا ہے. فرعون کہہ رہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ تھا، تو غلط تھوڑی تھا کہ سب سے بڑا تھا، بادشاہ تھا، غلط نہیں بول رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بے وقوف تھے، دعوت دے رہے تھے، کہتے ہیں ہاں ان کو سمجھا ہی نہیں تھا. کوئی مسلمان گستاخی ایسی کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں، ان کو دیندار سمجھتے ہیں، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں. آج رافضیت پوری دنیا میں تانڈو کر رہی ہے، ہمارے مسلمان نوجوان دھوکہ کھا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو دین میں کس سے دوستی کس سے دشمنی اس پتہ ہی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا ایمان درست ہے؟ آپ کا عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا آپ کا عمل صالح ہے؟ آج کتنی عبادتیں بدعت والی ہیں، کتنی دعائیں میڈ ان انڈیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، صحابہ نہیں جانتے تھے، ہمارے ہاں لوگ بتا رہے ہیں. کوئی پھوک جھاڑ، کوئی آشوب، کیا کیا نہیں کرتے دین کے نام پہ. قرآن پر عمل، قرآن کا سیکھنا نہیں، قرآن کا استعمال لٹکانے کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، جادو ٹونے کے علاج کے لیے نیا نیا طریقہ لکھ کے دھویا جائے اور یہ کیا جائے، پتہ نہیں کیا کیا کھلواڑ کرتے ہیں. جس کام کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ قرآن کا ایسا استعمال ہونا چاہیے، وہ سیکھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں. قرآن کی تشریح اور معنی مفہوم غلط بیان کرتے ہیں علماء، اصحاب جبہ و دستار، اور عوام مانتے ہیں آنکھ بند کر کے. تمیز ہی نہیں کرتے کہ کون عالم ایسا ہے جس کی بات بھروسے کے لائق ہے، کس کی بات نہیں ماننی چاہیے. اگر وہ سنتے ہیں کہ میرا عالم یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا عالم اس کو غلط کہہ رہا ہے تو تحقیق ہی نہیں کرتے کہ یہ میرا ہے نا بس میں اس کو مانوں گا. کیوں مان رہے ہو؟ وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کیسے آپ کو پتا؟ آپ تو بولتے ہو کہ میں مقلد ہوں. مقلد جاہل ہوتا ہے تو عالم کے پیچھے چلتا ہے. اب امام کا نام لیتا ہے تو امام حنفی جو ہے امام حنیفہ سے پوچھنے تو نہیں جاتا، حنفیت کی جو تشریح کرنے والے امام ہیں علماء ہیں انہی کے پاس جاتا ہے. تو اب وہی آپ کو جو تشریح کر رہا ہے وہی صحیح ہے، آپ جاہل ہے تو آپ کو کیسے معلوم؟ جو دوسرا عالم ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا نہیں مانتے، مانو، غور تو کرو. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں کہ آپ اپنے دین کو یوں ہی گزار دیں، زندگی کو گزار دیں. میں نے جو شروع میں کہا، جہنمی کہے گا اللہ ایک چانس دے دے، مرنے کے وقت آدمی کہے گا کچھ لمحے مؤخر کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، ہر انسان کی زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے. زمانے کا لمحہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ہر وقت کم ہو رہا ہے، ہم موت اور قبر کے قریب ہو رہے ہیں. جتنا لمحہ گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب جا رہے ہیں. تو ہم گھاٹا اٹھا رہے ہیں اگر ہم ایمان نہیں لاتے، عمل صالح نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، حق کی تلقین نہیں کرتے اور آپس میں صبر کی تلقین نہیں کرتے. یہ چار اوصاف اگر نہیں ہے تو ہم خسارے میں ہیں. اور میں پہلی بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لیجئے تو جو دین سے دور ہیں، دین سیکھ نہیں رہے ہیں، جاہل ہیں، شرک اور کفر کی غلاظتوں میں گندگیوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کی بات تو چھوڑیے. جو دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، فلاں مسلک، فلاں امام، فلاں سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، اس میں بڑی تعداد اور اکثریت دنیا کے مسلمانوں کی ایسی ہے جو صحیح ایمان کو نہیں جانتی. لا الہ الا اللہ کی صحیح تشریح، اللہ پر ایمان کیا ہے، اسماء و صفات پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، اس کا صحیح اصول کیا نہیں جانتی، جو غلط ہے اسے مانتی ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے ہندوستان میں جو کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ ہے. شرک ہے یہ قرآن کا انکار ہے. قرآن اور حدیث کی 1000 سے کم، 1000 کے لگ بھگ دلیلیں ہیں جو بتاتی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تھوڑی بات تفصیلی ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کی جو 6 بنیادیں نا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان کی جو تفصیلات ہیں آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان تفصیلات میں بھی بھٹکے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ غلط راستے پہ چلے گئے. جو صحابہ جس طرح مانتے تھے، جیسا ایمان تھا، ویسا آج کے مسلمانوں کا نہیں ہے. تو الا الذین آمنوا میں وہ آتے ہیں کیا؟ غور کرنے کی بات ہے، تشویش کی بات ہے. وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا؟ اب ہمارے یہاں نیک عمل کیا ہے؟ مسجد میں کچھ بھی کرنے لگو، چاہے بدعتی کر رہے تو نیک عمل ہے، شب برات کو نماز پڑھ رہے نہیں، وہ نیک عمل نہیں ہے. جو سنت کے خلاف ہے وہ عمل بدعت ہے، اور جو بدعت ہے دکھتا ہے وہ نیک ہے کہ آپ اس میں اللہ کا نام لے رہے ہو، قرآن خوانی میں قرآن پڑھ رہے ہو، 15 شعبان کو نماز پڑھ رہے ہو، لیکن وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لینے. اللہ کے رسول اللہ ہر جمعہ میں پڑھتے تھے، تو وہ نیک عمل نہیں ہے. کتنے لوگ برے عمل کو نیک عمل سمجھ رہے ہیں، شریعت میں داخل کی ہوئے بعد کی چیزوں کو نیک. ابھی محرم الحرام آ رہا ہے، کیا کیا کرتے ہیں مسلمان؟ ہندوستان کے لوگ اسے اسلام سمجھتے ہیں، غیر مسلم، اور بہت سارے مسلمان جاہل بھی. تعزیہ ہے،
نوحہ و ماتم ہے، پیٹنا چلانا ہے، سبیل ہے، شیرباغ ہے. ہاں پھر حضرت حسین اور اہل بیت کے محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، یزید کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کرنے والے حضرت عمر کو کے بعد حضرت عثمان ان کو مقرر رکھنے والے، سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس پردے میں، آڑ میں، جو قرآن حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے. اور صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے آج ہیرو بنے بیٹھے ہیں اپنے بیانات کی بنیاد پہ. کسی بنیاد پر بھی ان کی جنگ ہو رہی ہے، کسی کے سہارے سے بھی وہ تھوڑی سی مقابلہ، کسی کے عمل کی وجہ سے آپ فیصلہ کرو گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ اصول قاعدے ہیں کچھ آپ کے پاس؟ جتنے گمراہ ہیں نا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ جانتے ہیں، قادیانی گمراہ تھے کہ نہیں، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے بھی کچھ اچھے کارنامے ہیں. نبوت کے دعوے سے پہلے اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھی، دعوے کیے کہ بہت پورے ہندوستان کے مسلمان اس کی تعریف کرتے تھے. معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، ان کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، واصل ابن عطا خلیفہ وقت اس کو بلاتا تھا کہ نصیحت کر، اور جب وہ نصیحت کرتا تھا تو خلیفہ اس کے سامنے بیٹھ کے روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اتنا نیک تھا. لیکن یہ شخص گمراہ تھا، معتزلی، اور خلیفہ اس کے چکر میں آیا، حکومت چلی گئی مسلمانوں کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بنو امیہ کی حکومت کب گئی؟ جب انہوں نے بدعتیوں کو، تقدیر کا انکار کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو اپنا پیشوا بنایا، اس کے پیچھے چلے، اللہ نے حکومت چھین لی. بنو عباس کی بھی اسی وقت گئی جب وہ دین سے پھر گئے اور بدعت و خرافات کے مؤید اور تائید کرنے والے بن گئے. میں نے کچھ تفصیلات بیان کی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 صفات ہے، ایمان، عمل صالح، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تواصی بالحق، میں دونوں چیزیں شامل ہیں. آپ صرف فضیلت نہیں بتائیں، آپ فضائل کے ساتھ ساتھ، فضیلت بتانے کے ساتھ احکام و مسائل سیکھیں اور برائیوں سے روکیں. اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، بدعت ہے، گناہ کبیرہ. آج کون سا گناہ ہے ہم مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے لوگ سود بیاج کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھروں میں ایک دوسرے سے تعلق کاٹ کے بیٹھے ہیں، رشتے کاٹے ہیں، رشتے کٹے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، رشتے کٹتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کو فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہو تو چاہیے فلیصل رحمہ، اپنے رشتوں کو جوڑے. رشتے جوڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہم رزق کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ رسول نے جو بتایا وہ نہیں کرتے. ہمارے بھائی سے رشتے کٹے ہیں، شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، فلاں معاملے میں نہیں جائیں گے، بات چیت نہیں کریں گے. کیا یہ دیکھنے کے باوجود ہم خاموش ہیں؟ اور بازو والا دیکھتا ہے کہ 2 بھائیوں میں بات نہیں ہو رہی ہے، کوشش نہیں کرتا، تو حق کی تلقین کہاں کر رہے ہیں آپ بدعت دیکھ کے آنکھ بند کر کے چلے جاتے کہ میں کیوں اس میں پڑھوں بیچ میں، مولویوں کا کام ہے. اور مولوی بھی بول رہا ہے کہ ارے کون ان چکروں میں پڑے، اختلاف ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے ڈر کے اختلاف نہیں کرنا چاہتے؟ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بھی یہی کرتے کہ مکہ والے میرے سے ناراض ہو جائیں گے تو توحید کیوں پیش کروں، ان کے شرک کا رد کیوں کروں؟ ہاں اگر ہمارے اسلاف بھی یہی کرتے کہ یہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اشاعرہ، باطنیہ اور فلاں نے جو شرک و بدعات خرافات شروع کی ہیں ان کا رد نہ کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ کو خلیفہ وقت وہ گدھے پہ بٹھا کر، منہ پہ کالک لگا کر، مونڈے اکھڑوا کر بازار میں نہیں گھماتا. بے وقوف تھے کیا وہ لوگ؟ ہم عقل مند ہیں کہ ایک مسئلے میں غلط چیز، ایک صحیح فتوے کو واپس لینے کے لیے خلیفہ کر رہے، اس کے لیے امام مالک تیار نہیں ہوئے. اور بدنام کرنے کے لیے جب اس کو محلے گلیوں میں حضرت امام مالک کو گھمایا گیا تو کیا کہا امام مالک نے؟ شرما نہیں گئے، منہ نہیں چھپایا. وہ گدھوں پر پھرائے جاتے ہوئے بازار کوچوں میں، گلی کوچوں میں کہتے تھے، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے. ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں پہچانا، نہیں پہچان سکا، فلیعرفنی، وہ مجھے پہچان لے. انا مالک بن حسن، مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں واقول لیس طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے. اسی فتوے کو واپس لینے کے لیے خلیفہ کہہ رہا تھا کہ میں نے زبردستی بیعت لی ہے. امام مالک کے اس فتوے کا اثر میری بیعت پر پڑ رہا ہے، اس لیے کہا اس فتوے کو واپس لو. کیسے لے سکتا ہوں؟ قرآن حدیث کے مطابق ہے. اس کے جواب میں یہ سزا دی گئی، مونڈا اتار دیا. امام مالک کا مونڈا اتارا تھا تو اس کے بعد مرنے کے وقت تک ہاتھ نہیں اٹھا پائے، اسی لیے وہ رفع دین نہیں کر پاتے تھے، نیت نہیں باندھتے تھے. تو آج بہت سارے افریقی مالکی جو ہیں، آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو مالکیوں کو دیکھیں گے کہ وہ نماز یوں ہی پڑھتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، نیت نہیں باندھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کا یہ مسلک ہے، لیکن امام مالک کا یہ مسلک نہیں تھا. وہ رفع الیدین کے بھی قائل تھے، نیت بھی باندھتے تھے. جب مونڈا اتر گیا تو ان کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ میں امام مالک کی، امام احمد بن حنبل قرآن کو مخلوق کہنے والے پر کے خلاف اڑ گئے، کتنے دن قید میں رہے، کوڑے کھائے، کوڑا مارنے والا. آپ اس کی تفصیل پڑھیے، آپ کی آنکھیں جو ہے آنسو چھلکائے بغیر نہیں رہے گی.
ایسے ایسے مظالم کیے گئے. وقت کے علماء نے یہ بھی کہا کہ جان بچانے کے لیے تو اللہ نے رخصت دی ہے نا کہ کفر کو کہہ کے دل میں ایمان رکھتے ہوئے کفر کہہ کے اپنی جان بچا لو. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ رخصت پر عمل کرنے والوں کا طریقہ ہے. ہاں یعنی جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ہلکی چیز ہے. عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ جان چلی جائے باطل کو قبول نہ کرو. اور یہ بھی کہا کہ آج مورخ قلم لے کر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تاریخ کے اس دور میں کوئی کھل کر باطل کو باطل اور حق کو حق کہنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اگر میں بھی چپ ہو جاؤں تو آگے مورخ کا قلم یہ لکھے گا کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک باطل عقیدے کی تائید کی گئی حکومت کی سرپرستی میں اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی, سارے لوگ دبک کر بیٹھ گئے. حق کو بیان کرنے والا, حق کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں, ڈٹے رہے. کیا ہوا اس واقعے کو پڑھیے, بڑا عبرتناک ہے. امام احمد بن حنبل سے روز مناظرہ کرنے آتے تھے معتزلی علماء. بادشاہ بھی کہتا تھا کہ ہماری بات مان لو تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کی زنجیریں کھولوں گا. تو امام مالک کا جو جملہ, امام محمد کا جو جملہ تھا کیا پیارا تھا, اصول بن گیا اہل الحدیث کا. وہ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسولی, مجھ سے منوانا ہے تو یہ سب مت بولو کہ میں زنجیر کھول لوں گا, آزاد کر دوں گا, یہ انعام دے دوں گا. مجھ سے منوانا ہے تو قرآن اللہ کی کتاب یا سنت رسول کی کوئی دلیل لے کے آؤ. حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولی, ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے. کتنا افسوس ہے. میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہاں لوگ کہیں کہ ہم جانتے ہیں, لیکن جانتے ہوئے بھی کوئی مانتا ہے کیا؟ ابھی عید الاضحیٰ گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کتنا ذکر کیا, واقعے کو سنا پڑھا. مان رہے ہیں کہ آج لوگ ہاں حضرت ابراہیم کی ملت کیا کہتی ہے؟ شرک کا رد کیا, اپنے باپ کو بھی دعوت دی, اپنی قوم کو دعوت دی. ہم تیار ہیں, شرک دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں, وہ کیا ہو جائے گا ہمارا. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ہیں, پوری قوم ہے, نمرود ہے, آگ جلا کے ڈال رہے ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. ہم اللہ کو بھول کر اس کے در پر پریشان بیٹھے, سہمے ہیں, ڈرے ہیں مسلمان دنیا میں. ملت ابراہیمی پہ ہوتے تھے, ڈرتے سہمتے نہیں, ڈٹے رہتے, یہ سوچتے کہ ہمیں بچنا ہے تو اللہ پر بھروسہ, اور اللہ پر بھروسہ اللہ کی توحید پر کے ساتھ آتا ہے. تو ہم توحید سیکھیں, اللہ سے جڑیں, اللہ کے دین سے جڑیں, تو خسارہ نہیں ہو سکتا دنیا کا. یہ کچھ باتیں میں نے کی کہ اگر ہمارے اندر یہ 4 صفات نہیں ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور تواصی بالصبر, جب یہ سب کریں گے تو سب صبر کی ضرورت پڑے گی. مخالفت ہوگی, لوگ الزام تراشیاں کریں گے, بہت کچھ ہوگا, تکلیفیں آئیں گی, صبر کی ضرورت پڑے گی. زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو نماز پڑھنا ہے, صبر کی ضرورت ہے, بستر چھوڑنا ہے. آپ کو برائی سے بچنا ہے, صبر کی ضرورت ہے. آپ کے گھر میں کوئی صدمے کی بات ہو گئی, صبر کی ضرورت ہے. بیمار کوئی ہو گیا, گھاٹا ہو گیا, بے روزگاری ہے, کسی کی میت ہو گئی, حادثہ ہو گیا, صبر کی ضرورت ہے. ظالم حکمراں ہم پر ظلم کر رہا ہے, صبر کی ضرورت ہے اگر طاقت نہیں ہے تو ان اوصاف کے حاملین جو ہیں وہ خسارے سے بچیں گے. اگر یہ 4 صفت نہیں ہیں تو ہم سب خسارے میں ہیں اور ہم اپنی عمر کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں. اسی لیے ایک مومن کی یہ صفت قرآن نے بتائی. میں بات آخری کر رہا ہوں جو شروع میں آیت پڑھی تھی, جہاں سے شروعات کی تھی. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنین کامیاب ہو گئے. کون سے مومنین؟ جو اپنی نماز میں خشوع, عاجزی رکھتے ہیں اللہ کے سامنے, عاجزی اور تذلل اختیار کرتے ہیں. ان کے اوصاف بتائیں. اور دوسری جو صفت بتائی والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو کی کئی تشریح کی, لیکن اس کا جو ظاہری اور پہلا معنی ہوتا ہے وہ لغو, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لغویات, بیکار چیزیں, بکواس چیزیں. لغو ان چیزوں کو, ان فضول باتوں کو کہا جاتا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں, آخرت میں بھی کوئی مطلب اور فائدہ نہیں. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو لغویات سے گریز کرتا ہے. مطلب لغویات سے گریز کرنے والا کون ہے؟ اپنے اوقات کی قدر کر رہا ہے, اپنی زندگی کی قدر کر رہا ہے. اسی لیے حدیث رسول ہے, بڑی جامع حدیث کہا جاتا ہے اسے, حسن درجے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس پر پوری تقریر کی جا سکتی ہے, کتاب لکھی جا سکتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس ایک جملے کی حدیث میں, ایک لائن کی حدیث میں پوری ایک کتاب سمٹی ہوئی ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی, یعنی آپ اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی اچھائی اور خوبی کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
ترکہ ما لا یعنی، اس چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جو لا یعنی ہے. لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، لا یعنی سے مطلب بیکار، بے فائدہ. ایسے کام کرنا جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی مطلب اور فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ اور ہم ایسا کام کریں تو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثال کے طور پہ آپ اور میں ہنسی مذاق کریں، ہاں کچھ اشعار پڑھیں، ہنسی مذاق کریں، دنیا کی باتیں کریں. ناجائز نہیں ہے، مباح ہے. آپ اور میں ہنسی مذاق کریں شریعت کے دائرے، مطلب کوئی گندی بات نہ کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لطیفہ سنا رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. مطلب ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کام میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو کام ہم نے ہنسی مذاق میں لگایا، ایسے کام میں لگایا جس میں تھوڑی دیر ہم نے ہنس لیا، بات چیت کر لیا، لیکن اسی ٹائم میں اگر ہم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا ہوتا تو اس کا کتنا اجر ملتا. یہ آدمی اس طرح نہیں سوچتا. لیکن آپ کے گھر میں اگر کاروباری ہیں، دنیا کمانا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدلہ پور میں رہتے ہیں، یہاں کے مارکیٹ میں اگر آپ کوئی سامان بیچنے جاتے ہیں تو آپ 1 کلو بیچتے ہیں، اس پر 10 روپیہ منافع ملتا ہے. لیکن بدلہ پور سے آپ امبرناتھ چلے گئے اور وہی سامان وہاں کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو 25-30 روپیہ منافع ملے گا. تو کیا کرتا ہے آدمی؟ کیا کرے گا بتائیے؟ وہاں جائے گا نا جہاں منافع زیادہ مل رہا ہے. لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اس کو فراموش کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر میں نماز پڑھو گے اس کے مقابلے میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی 25 گنا، 27 گنا، الگ الگ ہے. جس کا جتنا درجہ پیدل چل کے جائے گا اتنا درجہ بڑھتا جائے، زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے دین کے اور دنیا کے اس معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اپنے اوقات کا کتنا بہتر سے بہتر استعمال کرتے ہیں. غور کیجئے، اپنے یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا جو جہاں تک میری آواز پہنچے، یہ میری بات سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یا بستر پہ جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اس بات پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں ہم نے جو کام کیا، بات چیت کی، نماز پڑھی، فلاں کام کیا، فلاں ڈھیما کام کیا، فلاں کے پاس گئے، یہ کیا، وہ کیا، یہ بات کی، یہ مذاق کیا، اتنا ذکر اللہ کا ذکر کیا، اتنی قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی. تو 24 گھنٹے میں ہم نے جو کیا اس میں ہمارا زیادہ وقت ان کاموں میں گزرا جو ہم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، یا ان کاموں میں گزرا جو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں دینے والا ہے. یہ تو فائدہ نہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں اور نقصان بھی نہیں، اس کی بات ہے، تب بھی ہم گھاٹے میں ہیں. ایک جگہ ہم 10 روپیہ کما سکتے ہیں، وہاں کچھ نہ کمائے تو 10 روپیہ کا نقصان ہوا نا. لیکن کچھ نہ کمانے والا بھی گنہگار نہیں ہے. لیکن ہم دوسری بات اور ایک پہلو سے سوچئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی جائز کام کر کے بہتر کام نہیں کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جس ٹائم میں آپ قرآن پڑھ سکتے تھے، جس ٹائم میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، اس ٹائم میں آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کوئی گندی بات کر رہے ہیں. جس ٹائم میں موبائل پر آپ کسی معتبر عالم کا خطاب سن سکتے تھے، قرآن کی تلاوت سن سکتے تھے، اسی ٹائم میں آپ کوئی گندی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہے. اسی ٹائم میں آپ کسی بدعتی کی تقریر سن رہے ہیں اور اس کو فارورڈ کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ جہاں فارورڈ کر رہے ہیں ان کے عقیدے کو خراب کر سکتی ہے. آج کتنے نوجوان ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا کوئی شخص پیدا ہوا، جاہل آدمی، اس کے پیچھے جا کے اس کی کلپ کو جو ہے فارورڈ کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن آپ اس کی شخصیت کو اعتبار دے رہے ہیں. اور آپ کی اگر صحیح بات بھی آپ نے فارورڈ کی ہے تو کل وہ غلط بات والی اسی کی سن کر مانے گا تو آپ اس میں حصے دار رہیں گے. آپ بدعتی آدمی کی تقریر کو سن رہے ہیں، اپنے گھر میں اس کی کلپ کو بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ کا بچہ اس کو سن کر آپ کے مرنے کے بعد کہے گا میرے ابا اس کو بہت پسند کرتے تھے، یہ بھی پسند کرنے لگے آپ کا بیٹا، اور اب وہ شرک بیان کر رہا ہے اور اس کو شرک کو ماننے لگا بیٹا آپ کا، تو اس کو اس بیٹے کو شرک سکھانے میں آپ بھی شامل رہیں گے. کتنا بڑا خسارہ ہو گیا. اب میں ایک دو مثال دے رہا ہوں. یہ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، بدعت والے ٹائم میں سنت پر عمل کرتے تو فائدہ ہوتا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. بدعت پر عمل کر رہے تو صرف یہ کہ فائدہ چھوڑ نہیں رہے، نقصان والا کام کر رہے ہیں. اب مسلمان جو ہے بہت سارے کام بدعت والے کر رہے ہیں، سنت والے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، رمضان میں اہتمام نہیں ہے، لیکن بدعت والا تہوار آ جائے تو کیسے چراغاں، لائٹ اور کیا کیا ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے جو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے
کہ یتیم کو کھانا کھلا دو، بچوں غریب بچے کی تعلیمی فیس بھر دو، اس کی تعلیم کا انتظام کر دو، بیوہ کا خیال رکھو. بیوہ دکھے گی تو اس بیوگی اور اس کی بیچارگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے سماج اتنا گر گیا ہے، جبکہ وہ اجر و ثواب اور جنت کمانے کا مقام ہے. اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر آپ شرافت اور ایمانداری کے ساتھ اس کی ضرورتوں کو پوری کریں، اس کا نکاح کروائیں، اس کے بچے کو سہارا دے، سرپرستی دیں. یہ نہ کر کے الٹا گناہ کا کام کیا جاتا ہے. ایسے کتنے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ 2-4 مثالیں ہیں. سماج میں دیکھیے کہ ہمارے لیے نیکیوں کے کتنے امکانات ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ نیکی کے سامنے برائی کرنا، پھر اس میں بھی مزید جو ہے مٹی میں کیا بولتے ہیں، آٹے میں مزید پانی جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، کیا بولتے ہیں گارے میں اور پانی بڑھ جاتا ہے. اس وقت جب آدمی دین کے نام پر وہ کام کرتا ہے، وہ بات بیان کرتا ہے جو دین نہیں ہے. ابھی محرم الحرام میں جو مسلمان نوحہ و ماتم کریں گے، جو حضرت حسین کو پکاریں گے یا حسین یا حسین، جو مرثیے پڑھیں گے، جو فجر کی نمازوں کے بعد آج نعت کے نام پر جو ہے قرآن کو تلاوت اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو سنت میں رسول اور صحابہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے، جو وہ نہیں کرتے تھے وہ کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، رسول سے محبت کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ دین سمجھ رہے ہیں نا، دین سمجھ رہے ہیں نا. جو تعزیہ بنائیں گے وہ دین سمجھیں گے، جو حسین کو پکاریں گے وہ دین سمجھیں گے اسے. جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ مرزا انجینئر کے طریقے پہ مان کر، ہمارے یہاں ایک جاہل ہے، ابھی کل سنا میں نے، وہ سلمان ندوی، وہ کہا ایک صحابی کہا کہ وہ ہمراز رسول حضرت حذیفہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ منافق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جاہل منافق ہے جسے لوگ عالم سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں. بہت ہمارے نظوی دوستوں کے ساتھ سنتا تھا، ان کی تعریف سنتا، پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں لوگ اتنے جاہل کو، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ بولنے کا ڈھنگ، کچھ چیزیں رٹ لے یا کچھ چیزیں مظاہرہ کر دے، قابل نہیں ہو جاتا آدمی. یہ جو قابل ایسے لوگوں کو بولتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی غلط باتوں کو لوگ صحیح مان لیتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت کا قرآن حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے، ایک صحابی کو بھی اگر کوئی کہتا ہے برا بھلا تو ملحد ہے، وہ اللہ کا مخالف ہے، رسول کا مخالف ہے. بعض حالات میں وہ کافر ہو سکتا ہے، بعض حالات میں منافق ہو سکتا ہے، بات چلی جائے گی. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دین کے نام پر وہ جو سلمان ندوی ہے، مرزا علی انجینئر ہے، وہ بظاہر دین بیان کر رہا ہے لیکن جہالت اور غلط دین بتا رہے ہیں. صحیح دین کو ماننے والوں کا رد کر رہا ہے، قرآن حدیث کا رد کر رہا ہے اور دین پیش کر رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں قرآن حدیث بیان کر رہا ہے. تو اب کتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا کہ آپ دین کے نام پر نقلی دین بیچ رہے ہو، سونے کے نام پر پیتل سے بھی گھٹیا چیز بیچ رہے ہو، پیتل پہ پالش، اسے جو ہے لوہے پہ پالش لگا کے، اور کہہ رہے ہو کہ یہ اصلی دین ہے. اب یہاں غور کیجئے کہ ایسی چیزوں میں اگر ہم اپنی زندگی کا وقت لگاتے ہیں تو ہم کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی جو فائدہ نہیں دیتی اگرچہ جائز ہے اس کو چھوڑ دے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑے ضرور، اس سے پہلے جو اس کو نقصان دینے والی ہے. اگر ایک آدمی مسلمان ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن موبائل پر، مجلسوں میں، ہنسی مذاق میں، ایسے کاموں میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں جو فائدہ نہیں دیتا دنیا اور آخرت میں، تو ہمارا مسلمان ہونا ہے. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس حدیث کے مطابق ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. اچھا مسلمان وہ ہے جو ان کاموں کو ترک کرے جو فائدہ نہیں دیتے، ان کاموں کو کرے جو فائدہ دیتے ہیں. اور فائدہ دینے والے کام کیا ہیں؟ ایمان. سورہ عصر کی روشنی میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچی ہے، اس میں ایک لمبی حدیث ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں. اس میں 3 چیزیں ہیں. کسی وقت آپ سنتے ہوں گے کہ 3 چیزیں جو ہے درجات ہیں، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور آخر میں کہا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان زیادہ ہیں. اس میں ان 3 چیزوں میں کہا شح متاع، حرص اور لالچ، جس کے پیچھے آدمی مرا جائے، پیچھے چلے. متاع کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، میں اس کو شدت پیدا کرنے کے لیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کے پیچھے پڑ جائے. شح کہتے ہیں، لالچ اور حرص ترجمہ کرتے ہیں. شح کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کو لینا چاہیں، اور جو دوسرے کی ہے اس پر آپ قبضہ کرنا چاہیں. جو آپ کو دینا ہے اس میں آپ کاٹ کسر کریں. مجھے آپ کو 100 روپیہ دینا ہے تو میں کوشش کروں کہ 80-90 میں معاملہ نپٹ جائے، اور 100 لینا ہے تو میں سوچتا ہوں 110 کھینچ لوں. تو حق لینے میں زیادہ، دینے میں کم. صرف پیسے میں نہیں ہے، آپ کے پاس علم ہے، علم آپ لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں.
آپ کے پاس دولت ہے، اللہ کے راستے میں یا خرچ کے مقام پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ سب شوہ میں آئے گا، اپنی صلاحیتیں، اپنی چیزوں کا. تو ایسی شوہ، لالچ، ہرس، دنیا کی تڑپ جس کے پیچھے آدمی بھاگے وہاں. اور دوسری چیز کا ہے شح متعن و ہوا متبع، خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے. خواہش نفس کو قرآن حدیث میں ہوا کو استعمال کیا. قرآن حدیث کے خلاف آپ جو بھی کرتے ہو وہ سب خواہش پرستی ہے. بدعت، اہل بدعت کو ہمارے صحابہ اور سلف اہل اہوا کہتے تھے. اہل اہوا یعنی وہ جو قرآن حدیث سے ہٹ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے. جتنے بدعتی ہیں سب اہل اہوا ہیں. تو آج ہم دیکھیے کہ لوگ دین کو دین سے نہیں مانتے. میری سمجھ میں آ رہا ہے تو مانوں گا، نہیں سمجھ میں آئے تو کچھ نہ کچھ کیڑے نکالوں گا کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. علماء سے بڑے جاہل بن جاتے ہیں فیصلہ کرنے میں آج کل. یہ ہوا متبع ہے کہ آپ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور تیسری چیز جو بیان کی تھی مہلکات میں وہ کیا ہے، وہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے نفس پہ فریفتہ ہونا، پسند کرنا. میری سمجھ میں آ گیا، میں نے گوگل پہ دیکھ لیا، میں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا. تو اب کسی کی دلیل سننا نہیں ہے، کسی کی بات ماننا نہیں ہے. ہاں، یہ اعجاب المرء بنفسہ بہت بڑی بیماری ہے. اور میں مانتا ہوں کہ عوام تو عوام، خواص کا ایک بڑا طبقہ اس بیماری کا شکار ہے اور اسے لگتا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. میں کا جو کیڑا ہے، ہاں جراثیم ہے، اتنا خطرناک ہے. سب سے پہلے یہ اخلاص ختم کرتا ہے. آدمی اپنے نفس کے لیے جیتا ہے اور جو نیکیاں کرتا ہے نا تو اس میں تعریف چاہتا ہے. تو جب آپ تعریف چاہتے ہو تو آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئی. اس میں للہیت نہیں رہتی. کوئی کام اچھا کرتا بھی ہے تو لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے اور پھر لوگوں میں یہ بیان کرتا ہے میں ایسا میں ویسا. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق کو، قرآن حدیث کو آدمی قبول نہیں کرتا. کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیان کر رہے ہو لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو آپ کی سمجھ سے قرآن حدیث کی تشریح نہیں ہوگی. یہ مہلکات ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں اور یہ بہت عام ہیں. نجات دینے والی چیزیں اچھی طرح سے وضو کرنا، چاہے سردی کا دن ہو، نماز اور مسجد کی طرف جانا، نماز کو مکمل، یہ اس کو کہا ہے منجیات ہے. یہ نجات والی چیزیں ہیں، درجات والی چیزیں ہیں، ان کو اختیار کیا جائے. یہ جو منجیات ہیں، جو درجات بلند کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں تو ہم اپنے وقت کا اچھا استعمال کر رہے ہیں. حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کی روشنی میں ہم اچھے مسلمان ہیں. اور اگر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں تو ہمارا مسلمان ہونا ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور جب ہم اچھے مسلمان نہیں ہوتے تو بہت ساری مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں ہم سے روٹنے لگتی ہیں. مسلمانوں کی پریشانیوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اس کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے. ہم پر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ہمارے اپنے اعتبار اور علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں اور پھر اللہ کے یہاں ہر قسم کی پکڑ سے محفوظ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.